ایک رات حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ شاہی لباس اتار کر عام لباس میں رعیت کی نگرانی کے لیے تنہا گشت فرما رہے تھے کہ اچانک چوروں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ آپس میں کچھ مشورہ کر رہا ہے۔ چوروں نے سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر دریافت کیا، اے شخص تو کون ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم میں سے ایک ہوں۔ وہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی کوئی چور ہے، اس لیے انہیں بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ پھر آپس میں باتیں کرنے لگے اور یہ مشورہ ہوا کہ ہر ایک اپنا اپنا ہنر بیان کرے تاکہ چوری کرنے میں وہی کام اس کے سپرد کر دیا جائے۔ ایک نے کہا، صاحبو، میں اپنے کانوں میں ایسی خاصیت رکھتا ہوں کہ کتا جو کچھ اپنی آواز میں کہتا ہے میں سب سمجھ لیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، میری آنکھوں میں ایسی خاصیت ہے کہ جس شخص کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں اس کو دن میں بلا شک و شبہ پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا کہ میرے بازوؤں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں ہاتھ کے زور سے نقب لگا لیتا ہوں، یعنی گھر میں داخل ہونے کے لیے مضبوط دیوار میں بھی ہاتھ سے سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا، میری ناک میں ایسی خاصیت ہے کہ مٹی سونکھ کر معلوم کر لیتا ہوں کہ اس جگہ خزانہ مدفون ہے یا نہیں۔ پانچویں نے کہا کہ میرے پنجے میں ایسی قوت ہے کہ محل خواہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، لیکن میں اپنے پنجے کے زور سے کمند کو اس محل کے کنگرہ میں مضبوط لگا دیتا ہوں اور اس طرح مکان میں آسانی سے داخل ہو جاتا ہوں۔ پھر سب نے مل کر بادشاہ سے دریافت کیا کہ اے شخص، تیرے اندر کیا ہنر ہے جس سے چوری کرنے میں مدد مل سکے؟ بادشاہ نے جواب دیا، میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ پھانسی کے مجرموں کو جب جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو سب اسی وقت رہائی پا جاتے ہیں، یعنی جب میں رحم کھا کر داڑھی ہلا دیتا ہوں تو مجرمین کو قتل کی سزا سے فی الفور نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی چوروں نے کہا، اے ہمارے قطب، ہمارے سردار، چونکہ مصیبت والے دن خلاصی کا ذریعہ آپ ہی ہیں، یعنی کہ ہم پکڑے جائیں تو آپ کی برکت سے چھوٹ جائیں گے، اس لیے اب ہم سب کو بے فکری ہو گئی ہے، کیونکہ اوروں کے پاس تو صرف ایسے ہنر تھے جن سے چوری کی تکمیل ہوتی تھی، لیکن سزا کے خطرے سے بچانے کا ہنر کسی کے پاس نہ تھا۔ یہی کسر باقی تھی جو آپ کی وجہ سے پوری ہو گئی اور سزا کا خطرہ بھی ختم ہو گیا، بس اب کام میں لگ جانا چاہیے۔ اس مشورہ کے بعد سب نے خود بادشاہ محمود غزنوی کے محل کی طرف رخ کیا اور بادشاہ خود بھی چوروں کے بھیس میں ان کے ہمراہ ہو گیا۔ راستہ میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز سمجھنے والے چور نے کہا کہ کتے نے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ بھی ہے، لیکن اس کی بات کی طرف چوروں نے دھیان نہ دیا کیونکہ لالچ ہنر پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ دوسرے چور نے خاک سونگھی اور بتا دیا کہ شاہی خزانہ یہاں ہے۔ تیسرے چور نے کمند پھینکی اور شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ نقب زن نے نقب لگا دی، قیمتی سامان لوٹا اور آپس میں خزانہ تقسیم کر لیا اور جلدی جلدی ہر ایک نے حصے میں آنے والا چوری کا مال چھپا لیا۔ بادشاہ نے ہر ایک کا حلیہ پہچان لیا اور ہر ایک کی قیام گاہ کے راستوں کو یاد کر لیا اور اپنے کو ان سے چھپا کر شاہی محل کی طرف واپس آ گیا۔ بادشاہ نے دن کو عدالت میں شب کا تمام ماجرا بیان کر کے سپاہیوں کو حکم دیا، سب کو گرفتار کر لو اور سزائے قتل سنا دو۔ چنانچہ جب وہ سب کے سب مشقیں کسی ہوئی عدالت میں حاضر ہوئے تو تخت شاہی کے سامنے ہر ایک خوف سے کانپنے لگا، لیکن وہ چور جس کے اندر یہ خاصیت تھی کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا دن میں بھی اس کو بے شبہ پہچان لیتا، وہ مطمئن تھا۔ اس پر خوف کے ساتھ رجا و امید کے آثار بھی نمایاں تھے۔ قہر انتقامی سے خوف اور لطف سلطانی کا امیدوار تھا کہ حسب وعدہ جب مراحم خسرانہ سے داڑھی ہل جائے گی تو فی الفور خلاصی ہو جائے گی اور حسب وعدہ میں اپنے تمام گروہ کو بھی چھڑا لوں گا، کیونکہ حسن اخلاق کی بنا پر بادشاہ اپنے جان پہچان والے سے اعراض نہ کرے گا بلکہ درخواست قبول کر کے سب کو چھوڑ دے گا۔ اس شخص کا چہرہ خوف اور امید سے کبھی زرد کبھی سرخ ہو رہا تھا کہ بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جلالت خسروانہ اور شاہی رعب و جلال کے ساتھ حکم نافذ فرمایا کہ ان سب کو جلادوں کے سپرد کر کے سولی پر لٹکا دو، اور چونکہ اس مقدمہ میں بادشاہ خود گواہ ہے اس لیے کسی اور کی گواہی ضروری نہیں۔
یہ سنتے ہی اس چور نے دل کو سنبھال کر ادب سے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت حاصل کر کے اس نے کہا، حضور، ہم میں سے ہر ایک نے تو اپنے مجرمانہ ہنر کی تکمیل کر دی، اب شاہانہ ہنر کا ظہور حسب وعدہ فرما دیا جائے۔ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ اگر کرم سے ہل جائے تو مجرم خلاصی پا جائے، لہٰذا اے بادشاہ سلامت، اب اپنی داڑھی ہلا دیجیے تاکہ آپ کے لطف کے صدقے میں ہم سب اپنے جرائم کی عقوبت و سزا سے نجات پا جائیں۔ ہمارے ہنر نے تو ہمیں سولی تک پہنچا دیا، اب صرف آپ ہی کا ہنر ہمیں اس عذاب سے نجات دلا سکتا ہے۔ آپ کے ہنر کے ظہور کا یہی وقت ہے۔ جی ہاں، کرم سے جلد داڑھی ہلائیے، کیونکہ خوف سے ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں۔ اپنی داڑھی کی خاصیت سے ہم سب کو جلد مسرور فرما دیجیے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس گفتگو سے مسکرایا اور اس کا دریائے کرم مجرمین کی فریاد و آہ زاری سے جوش میں آ گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس گفتگو سے مسکرایا اور دریائے کرم مجرمین کی فریاد و آہذاری سے جوش میں آ گیا۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نے اپنی اپنی خاصیت دکھا دی، حتیٰ کہ تمہارے کمال اور ہنر نے تمہاری گردنوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا، سوائے اس شخص کے کہ یہ سلطان کا عارف تھا اور اس کی نظر نے رات کی تاریکی میں ہمیں دیکھ لیا تھا اور ہمیں پہچان لیا تھا، پس اس شخص کی نگاہ کے صدقے میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ مجھے اس پہچاننے والے آنکھ سے شرم آتی ہے کہ میں اپنی داڑھی کا ہنر ظاہر نہ کر دوں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اس دنیا کے ظلمت قدا اور تاریکی میں اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والی نظر حاصل کر لیں تو کل قیامت کے دن کی عدالت میں جب ان گناہوں کی وجہ سے عذاب جہنم کے مستحق ہوں گے جن کو دنیا میں بڑا کمال اور ہنر سمجھتے تھے، تو یہ نگاہ رحمت شناس کی برکت سے خلاصی ممکن ہو سکے گی۔ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم خود ایسی معرفت والی نظر سے محروم ہوں تو ایسے عارف باللہ اور اللہ والے کی صحبت و معیت اختیار کر لیں جس کی نگاہ معرفت کے صدقے ہم گنہگاروں اور مجرموں پر اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہوئے دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما دے۔ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ریحان اعظمی کو سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں ہمارے پیج کو لائک اور فالو کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور احبابوں کو شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی دوسرے ٹاپک پر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔